بسم اللہ الرحمن الرحیم. دینداروں، سب سے پیشتر ہمارے پیارے مولا رحمت اللہ عالمین حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر صلوات پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دینداروں، جماعت مجھ سے پوچھتی ہے کہ ہم مسلمانوں کو جماعت کھانے میں آنے کیوں نہیں دیتے؟ ہم مسجد میں جا سکتے ہیں، جب چاہے جب جا سکتے ہیں، لیکن ان کو ہم جماعت کھانے میں الاؤ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ دینداروں، آپ خود ہی بتائیں کہ ہم ان کو اندر کیسے آنے دیں؟ ہمارے جماعت خانوں میں پیسوں کی ہیر پھیر ہے، پیسوں کی ریل پیل ہے. ہم ان کو جماعت کھانے میں کیسے آنے دیں؟ آپ مسجد جائیں، آپ دیکھیں وہاں پر 2 ڈبے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ ڈبے میں دل چاہے تو پیسے ڈالے، دل چاہے تو نہ ڈالے، یہ آپ کی چوائس ہے. وہ کون سے ڈبے ہوتے ہیں پیسوں کے لیے؟ ایک صدقے کا ہوتا ہے، ایک زکوٰۃ کا ہوتا ہے، اور ایک ڈونیشن کا ہوتا ہے کہ جو مسجدیں چلانی ہوتی ہیں ان کو چلانے کے لیے جو خرچہ چاہیے اس کا ڈبہ ہوتا ہے. صدقے کا پیسے کے لیے جو ڈبہ ہوتا ہے وہ غریبوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. زکوٰۃ کے پیسے کے جو ڈبے ہوتے ہیں وہ بھی غریبوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، اور کسی چیز کے لیے پیسے نہیں لیتے. اگر مسلمان جماعت خانے آئے گا، وہ دیکھے گا کہ جماعت خانے میں پیسوں کی ریل پیل ہے، تو اس کی آنکھیں کھل جائے گی کہ یہ کون سا مذہب ہے، یہ کون سا اسلام کا فرقہ ہے جس میں اتنے سارے پیسے ان کے آغا خان صاحب کے خرچے کے لیے دیے جاتے ہیں. اس لیے ہم آنے نہیں دیتے. آپ سوچیں جماعت خانے میں ہم کیا کرتے ہیں. جب ہم جماعت خانے میں انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چینج کا پارٹ نظر آتا ہے. چاند رات ہو، آمدن ہو، خوشحالی ہو، ہمارے پاس چینج کا پارٹ ہوتا ہے جس میں پیسوں کو چینج کرانے کی سہولت ہے. اسی مسجد میں آپ کو یہ سہولت نہیں ملے گی. پھر تھوڑا آگے جاتے ہیں تو مکھی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں. ہم جماعت کے اندر انٹر ہوتے ہی پیسے چینج کراتے ہیں. 1 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ کھلے کروا کے مکھی صاحب کے پاس جاتے ہیں. دعا کرانے کے لیے کبھی 1 پاؤنڈ دے دیا، 2 پاؤنڈ دے دیا. پیسے دینے کے بعد ہم دعا کراتے ہیں، اور ہم بولتے کیا ہے؟ ایک انسان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کے ہم کہتے ہیں تو بو تقصیردار، بندو سرتا پا گناہگار، یا شاہ بخشے تو بخشے. یا یہ باتیں اسلام میں نہیں ہوتی. اگر مسلمان اندر جماعت خانے میں آ کر دیکھے گا، بولے گا یہ کیا ایک انسان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے پیسے دے کے گناہ کی معافی کراتے ہیں؟ اسلام تو ایسا نہیں کہتا. اسلام تو کہتا ہے کہ آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں، آپ کی گناہ کی معافی ہو جائے گی. آپ گناہ کریں، اگر گناہ کرنے کے بعد پچھتاوا ہو تو اللہ کے آگے سجدہ کریں اور معافی مانگے، اور غریب کو پیسے دیں، نہ کہ ایک امام کو جا کے پیسے دے، مہمانی دے کہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے. پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس جمعے کے دن ہے، چاند رات کے دن ہے، اور کوئی بھی بڑے دن ہے، اس پہ نیاز ہوتا ہے آب شفا اور سکریت. آب شفا ایک نارمل واٹر ہے، نارمل پانی ہے. اس میں بھی ہم $1.5 $2 ڈال کے ہم پیسے دے کے پانی پیتے ہیں، اور وہ ہم شکریت لیتے ہیں. ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ اگر ہم یہ پیئیں گے تو ہمیں شفا ہوگی، ہمارے گھر میں جو برکتیں ہوگی ہم یہ نیاز لے جائیں گے گھر پر. تو اس کے ہم $2 $3 $4 $5 اپنی من مراد ڈالتے ہیں. پھر چارٹے کی رسم ہوتی ہے جس میں ہم جا کے، کوئی انسان بیمار ہے، سوچتا ہے کہ آج میری طبیعت صحیح نہیں ہے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، میں چھاٹا ڈلواؤں گا یا ڈلواؤں گی تو میرے جو ہے وہ گناہ معاف ہو جائے گا، میرا دل ہلکا ہو جائے گا، میرے مولا مجھے معاف کریں گے. یہ اسلام میں نہیں ہے. ایک مسلمان اندر آ کے دیکھے گا کہ چھاٹا، نیاز، یہ کیا ہے؟ چھاٹا اور نیاز یہ تو کرسچن کی رسمیں ہیں، یہ مسلمانوں میں تو نہیں ہے. یہ مسلمان یہ سوچ کے پاگل ہو جائے گا کہ یہ کون سا فرقہ ہے.
یہ کیسا فرقہ ہے جہاں پیسے دے کر کی گناہ کی معافی ہوتی اور یہ پیسے نہ زکوٰۃ ہے، پیسے نہ زکوٰۃ ہے نہ صدقہ ہے، یہ مہمانی ہے۔ یہ اسلام میں مہمانی کا کوئی رواج نہیں ہے۔ یہ ہم مولا کو پیسے دے دیتے ہیں، مولا کے خرچے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ دعا خرابی میں جو پیسے دیتے ہیں وہ بھی مولا کے خرچے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ جو ہم نیاز کے لیے پیسے ڈالتے ہیں وہ بھی مولا کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کے خرچے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ مومنوں، ہم نے پیسے ڈالے دعا خرابی میں، ہم نے پیسے ڈالے نیاز کے لیے، ہم نے پیسے ڈالے چھانٹے کے لیے۔ یہ اسلام میں ایسی کوئی رواج نہیں ہے۔ مومنوں، ہمیں سوچنا ہے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم قرآن کے مطابق چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے۔ دینداروں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا، ہم مسلمان ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے مسلمانوں والے کوئی کام نہیں ہے۔ دعا خرابی، نیاز، مہمانی، چھانٹا، ناندی، یہ کسی بھی اسلام کے فرقے میں نہیں ہوتا۔ آپ سوچیں، اگر ہم سوچیں تو ہم ان کو اندر جماعت خانے میں کیسے آنے دیں؟ اتنے پیسوں کی ریل پیل ہوتی ہے، وہ دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں چندی آ جائے گی۔ اس وجہ سے ہم آنے نہیں دیتے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم پر رحم فرما اور ہمیں ہدایت دے، ہمیں صراط المستقیم پر قائم رکھ، وہ صراط المستقیم جو قرآن پاک میں جس کی ہدایت دی گئی ہے، جو قرآن پاک کے مطابق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو آسان فرما اور ہم کو ہدایت دے، اسلام کی ہدایت دے، اچھے مسلمان بننے کی ہدایت دے۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، آمین ثم آمین۔ دینداروں، یہاں ایک بات اور بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ جو مسجد میں پیسے جمع کرتے ہیں ان کی ٹیکس ریسیٹ ملتی ہے، چاہے وہ ڈونیشن کے لیے ہو، زکوٰۃ کے لیے ہو، صدقے کے لیے ہو۔ اور کریڈٹ کارڈ کی مشینیں لگی ہوئی ہیں مسجدوں میں۔ اب مسجد میں جو بھی پیسے دیں گے آپ کو اس کی ریسیٹ ملے گی، کیونکہ اس کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ جبکہ ہم جماعت خانے میں دعا خرابی، نیاز، چھانٹا، ناندی جو بھی ہوتا ہے کوئی ریسیٹ نہیں ہے، کوئی کریڈٹ کارڈ کی مشینیں نہیں لگی ہوئی ہے، اس میں کیش لیتے ہیں۔ تو آپ خود ہی سوچیں کہ ہم دوسرے مسلمانوں کو جماعت خانے میں کیسے بلائیں؟ ہم ان کو کیا دکھائیں گے؟ پیسے کی ریل پیل، کیش ہی کیش ہر جگہ، ڈالر ہی ڈالر ہر جگہ، کھانے کی نیلامی۔ اس وجہ سے ہم کسی کو دعوت نہیں دیتے جماعت خانے میں آنے کی۔